السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، جنازے اور میت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اسباق بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلی نشست میں میت کو غسل دینے کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھی. آج کی نشست میں کفن کے متعلق سب سے پہلے جو ہے کفن کس طرح کا ہونا چاہیے اور کفن کی چادریں کیسی ہونی چاہیے. ہم میں اکثر ایک رواج بن چکا ہے کہ مردوں کے لیے ہم 3 چادریں استعمال کرتے ہیں اور عورت کے لیے ہم زیادہ چادریں استعمال کرتے ہیں. 3 چادروں کے متعلق تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے کفن پہنایا تو سہولیہ بستی کا ایک ساختہ سفید رنگ کا کپڑا، سوتی کپڑا، جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو 3 چادریں اس کی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا. اس میں ایک زار بند ہم نے بنایا اور ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر دیا، اور دوسرا جو ہے وہ لفافے کی طرح یعنی کہ مکمل بچھا کے اس کے اوپر لٹا کے پھر اس کو دونوں طرف سے بند کر دیا. یہ طریقہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے مرد کے لیے یہی 3 کپڑے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے جو ہیں وہ اکثر لوگ 3 سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. بالوں کے لیے یعنی کہ سر کے لیے وہ علیحدہ استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مکمل ایک چادر بچھانے کے لیے علیحدہ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک جو مکمل لفافے کی شکل میں جس طرح میں نے کہا وہ اس کے لیے علیحدہ استعمال، یعنی کہ 4-5 چادریں جو ہیں وہ عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے. مرد ہے یا عورت ہے اس کے لیے 3 ہی چادریں استعمال ہونی ہیں، اور 3 ہی چادروں میں جو ہے وہ اس کو، اور یہ 3 چادریں اب تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ سلا سلایا لوگ لے لیتے ہیں. سلا سلایا کے کسی جگہ پہ ہمیں ثبوت نہیں ملتا، لیکن ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک سہولیت کے طور پر جو لوگ لے لیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں جو ہے وہ کفن جس کے لیے بھی لینا ہے اس کے قرآن و حدیث کے مطابق لینا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور کپڑا خریدتے ہیں، اب جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے لیے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بیان کرتی ہیں کہ سفید رنگ کا کفن خریدا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی احادیث بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا لباس پسند ہے، سفید رنگ کا لباس پہنا جائے اور سفید رنگ کا ہی کفن خریدا جائے، اور اپنے میتوں کو سفید رنگ کے کفن میں ان کو کفن دیا کرو. تو اگر پہلے شاید ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاید اس طرح تھا کہ کوئی کپڑا سفید مشکل سے ملتا تھا تو کسی اور کپڑے میں، لیکن آج کے دور میں اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے کہ سفید کپڑا نہیں مل سکتا. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے میت کو سفید کپڑے کے جو ہے کفن میں اس کو، اور یہ 3 چادریں ہیں جس طرح میں نے کہا کہ ایک کو زار بند بنایا گیا، ایک کو جسم کے اوپر دیا گیا، اور ایک کو جو ہے ایک لفافے کی شکل میں مکمل چادر بچھا کے وہ اس طرح کیا گیا. تو یہی طریقہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دروس جو ہیں وہ اسی کے متعلق ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.